بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو وقت کی گہرائیوں میں لے جا رہے ہیں، ایک ایسی کہانی سنانے جو ایک یتیم بچے کی ہے، مگر یہ بچہ عام نہیں تھا۔ وہ بچہ جس کی شان بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ جس کے اخلاق نے لوگوں کے دل جیت لیے، جس کی موجودگی ہر جگہ برکت لے کر آئی۔ یہ کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ہے، جو ہمیں زندگی کے اصول سکھاتی ہے۔ تو چلیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب اور قدرت کی نشانی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ میں بچے دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیجے جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا قحط کے دنوں میں مکہ آئی۔ ان کی اونٹنی کمزور، بکریاں بے دودھ اور گود سوکھی تھی۔ جب وہ مکہ پہنچی تو کسی بھی مالدار گھرانے نے اپنے بچے کو ان کے سپرد نہ کیا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ آخرکار حضرت حلیمہ نے ایک یتیم بچے کو اپنے گود میں لے لیا۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آئے، سب کچھ بدل گیا۔ اونٹنی تیز چلنے لگی، بکریاں دودھ دینے لگی اور حضرت حلیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی خاص نشانی تھی کہ یہ بچہ خاص ہے۔ حضرت حلیمہ کے گھر کی برکتیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں جہاں پہلے بھوک کا بسیرا تھا، اب ہر طرف خوشحالی تھی۔ بکریوں کے تن دودھ سے بھرے ہوتے اور بچے خوش رہتے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارے گھر کے لیے رحمت ہے۔ پورے قبیلے کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قحط کے باوجود حضرت حلیمہ کے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ شق صدر کا واقعہ۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک آسمان سے دو سفید لباس والے فرشتے اترے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل کو نکال کر دھویا۔ دل میں موجود ایک چھوٹا سا کالا حصہ نکالا اور کہا، یہ شیطان کا حصہ تھا، اسے نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھا اور یقین دہانی بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص ہے۔ بچپن میں امانت اور سچائی کی مثالیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنی امانت اور سچائی کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن آپ کے ہم عمر بچوں نے آپ کو جھوٹ بولنے پر اکسایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا سب سے بری بات ہے، میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں سن کر تمام بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے اور کہا، محمد ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تجارتی سفر اور بحیرہ کی گواہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے تو راستے میں بحیرہ نامی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب کو خبردار کیا کہ اس بچے کی ہمیشہ حفاظت رکھے، کیونکہ یہ بچہ ایک دن پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تو بادل آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ حیران ہو جاتے اور کہتے، یہ بچہ عام نہیں، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے اخلاق، سچائی اور دیانتداری سے ہم دنیا اور آخرت دونوں جیت سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔